بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور آج کے دن وہ روحانی گفتگو جس کا کہ نہ سرا پکڑا جاتا ہے میرے سے، نہ اس کا مجھ سے پیندا پتہ سمجھ آتی میرے، لیکن بہرحال یہ ساری گفتگو جو ہے یہ اس لیے ہوتی ہے کیونکہ وہ جو معاملات ہیں دین کے، ان کے اندر ما بعد الطبیعات اور ان کے اندر فلسفہ جو ہے، یہ اسلام کی ایک بہت بڑی قدر ہے کہ ان چیزوں کے اوپر ہم بحث کرتے ہیں. اگر ہم نہ کر سکنے والوں میں سے ہوتے تو ہم شاید نہ کرتے. ہم کرنے والوں میں سے ہیں، اور ہمارے پاس بہت سے ایسے ڈومینز ہیں جن پہ چیدہ لوگ جو ہیں وہ گفتگو کرتے ہیں یا وہ کام کرتے ہیں. باقی لوگ مجموعی طور پہ اگر اس میں قابلیت نہیں حاصل کر پاتے تو ان کا ایک ہی کام ہوتا ہے، میری طرح کے جو کم پڑھے لکھے جاہل لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اے ساچینی کا، میں ہر سچ اور جھوٹ کا فیصلہ اپنے علم کے جب مطابق کروں گا تو ظاہر ہے میں بہت بڑا فتویٰ دینے والا بن جاؤں گا. آج ایک موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں جو بڑا نیا ہے. جب کوئی جادو کر رہا ہوتا ہے تو وہ ایک الگ شخص ہے. جو توڑنے والا ہوتا ہے، وہ جب جادو کو توڑتا ہے یا اس کا کوئی حل نکالتا ہے تو کیا اس کے کوئی اپنے مسائل پیدا ہوتے ہیں؟ کیا اس کو کسی مصیبت سے، مشقت سے گزرنا پڑتا ہے؟ کیا اس کے اوپر وہ منفی اثرات جو کہ پیشنٹ کے ہوتے ہیں وہ آتے ہیں یا نہیں؟ گفتگو کریں گے. آج ہمارے ساتھ آصفہ جبرائیل. السلام علیکم، خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ. ہمارے ساتھ جناب مصدق شاہ صاحب ہیں. شاہ صاحب السلام علیکم. جی شاہ صاحب، آج آپ کا موضوع ہے، یہ موضوع آپ کا ہے. ہمارے ساتھ جناب محمود احمد چشتی صاحب. چشتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ. چشتی صاحب، آپ کی بہت سی گفتگو سے آپ کی جو محبت اور آپ کی جو مقام ہے وہ ہماری نظروں میں بہت بڑھ گیا. آپ ان دوستوں میں سے ہیں، ان لوگوں میں سے ہیں جن کو نہیں پتا ہوتا تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا. یہ ظرف اللہ نے بڑے چیدہ لوگوں کو دیا ہے. میں پیچھے دیکھوں تو یہ ضیافت جو ہے یہ امام مالک کے پاس تھی. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور ہمیشہ ایسا ہی رکھے. ابو عبداللہ اجاز بابا ہوں گے ہمارے ساتھ، اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر رانا ثناء اللہ صاحب ہوں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ سے، شاہ صاحب، بات شروع کرتا ہوں. جب آپ کسی کا علاج کرتے ہیں کہ یہ پیشنٹ آیا، وہ کہتا ہے میرے پہ جنات ہیں، جنات پہ ہی رہتے ہیں، جنات ہیں میرے پہ، اور پتہ چل جاتا ہے آپ کو کہ یہ جنات ہیں یا جن اس میں سے حاضری بھی دیتا ہے، آپ اس کا جب علاج کرتے ہیں تو علاج ایک ہی دفعہ میں ہو جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی، ایک ہی دفعہ میں علاج تو ہو جاتا ہے، ہاں، لیکن اس کے اثرات آہستہ 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 کم ہونے شروع ہو جاتے ہیں. جن چلا جاتا ہے دن چلا جاتا ہے. جی ایک ہی دفعہ میں. ہاں. یعنی کہ ہر جن، کوئی نرم، کوئی سخت، کوئی ڈھیٹ، کوئی غیر ڈھیٹ نہیں ہوتا، سب چلے جاتے ہیں. چلے جاتے ہیں جی. دیر بھی وہ بھی چلا جاتا ہے. وہ بھی چلا جاتا ہاں ہے. جی. تو اثرات کیا ہوتے ہیں پھر اس کے جاتے اس کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی بیماری بنائی ہوتی ہے، کوئی چیز بنائی، ایسی بنائی ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آ رہی. ٹھیک. وہ ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے، وہ ڈاکٹر اس کا میڈیکل کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، میڈیکل درست ہے اس کا، ٹھیک، لیکن اسے وہ تکلیف ہے. ٹھیک. پھر وہ اچھا، ان چیزوں کے جانے سے، ان چیزوں کا آپ کوئی عمل کرتے ہوں گے نا؟ جی عمل کرتے ہیں. عمل کرتے ہیں. آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ چلہ کہیں گے، عمل کریں گے، کیا کہیں گے؟ نہیں، چیلا تو ہم نے کیا ہوا نا جی. چلہ کیا ہوا ہے. چیلا ہم نے کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب آگے ہم نے اس پہ کیا استعمال کرنا ہے، یہ وقت کی ضرورت ہے. اسے دیکھنا پڑے گا یہ کس کماش کا بندہ ہے، یہ 2 کھانے والا ہے یا یہ 4 کھانے والا ہے. ٹھیک. تو اس حساب سے اس کا آپ عمل کریں گے. عمل کریں گے. یہ نہیں میں پوچھ رہا کہ عمل کیا کریں گے، یہ بعد میں پوچھوں گا. جی جی. کیا ان عمل کرنے کی وجہ سے آپ پہ کوئی اثر ہوتا ہے یا آپ کو کوئی تکلیف یا راحت ملتی ہے؟ جی تکلیفیں آتی ہیں جی، عمل پہ تکلیفیں آتی ہیں، لیکن بہت کم میں نے دیکھی ہے تکلیفیں آتی ہوئی. بات یہ ہے کہ میں ایک بات کروں گا بلال بھائی یہاں پہ، اگر تو آپ کا وضو ہے، وضو سے مراد یہ ہاتھ دھونا نہیں ہے، منہ دھونا نہیں ہے، آپ کے دل کا وضو ہے، دماغ کا وضو ہے، آنکھ کا وضو ہے، آپ کی روح کا، نفس کا وضو ہے، تو آپ پر کوئی چیز نہیں آئے گی. تو کوئی چیز، مطلب یہ ہوا کہ سب پہ ہی آئے گی، کیونکہ اتنے وضو تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. نہیں، میری بات نہیں، جو علاج کر رہے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. جیسے میں ہوں، اگر میرا وضو نہیں ہے، میں بدنیتا آدمی ہوں، جن تو مجھے مار دے گا. یہ میرے جیسا ہی ہے. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عامل کی نیت کا بڑا دار و مدار ہے. بہت زیادہ دار و مدار ہے جی نیت پہ.
بہت زیادہ دارومدار ہے. تو اس کا مطلب شاہ صاحب کیا یہ ہوا، آصفہ آپ کی طرف آ رہا ہوں، کیا اس کا مطلب یہ ہوا، پہلے تو یہ فرما دیجئے کہ اگر نیتوں کے اوپر سارا دارومدار کرنا ہے تو پھر تو یہ کبھی سکھایا ہی نہیں جا سکتا، وہ ٹوٹکا ہو ہی نہیں سکتا، اصول بن ہی نہیں سکتا، کیونکہ نیتوں کا حال تو صرف خدا تعالیٰ جانتا ہے. کیا اثر اتارتے ہوئے عاملین کسی تکلیف میں سے گزرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اس سلگتے ہوئے موضوع پر قلم اٹھانے کا موقع دیا بلال بھائی آپ نے. سب سے پہلے تو واقعی عاملین بہت تکلیف میں سے گزرتے ہیں، بالکل، لیکن اس سے پہلے اگر کوئی اتنا کامل ہو، جیسا کہ ہمارے دین اسلام ہمہ جہتی خوبیوں کے ساتھ ساتھ ایسی صفات موجود ہیں. ایک نمایاں صفات یہ بھی ہے کہ کسی زندگی کے میدان میں الحمدللہ ہمارے دین اور اسلام نے ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑا. استعاذہ، جیسا کہ تکلیف میں سے گزرنے کا موضوع ہے کہ کیا عمل گزرتا ہے، تو اس کا ایک طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیم فرمایا ہے وہ طریقہ یہ ہے استعاذہ، جسے ہم کہتے ہیں کہ پناہ طلب کرنا. جو آؤز، جی استعاذہ آؤز سے نکلا ہے. ٹھیک. جیسا کہ سب سے پہلے تو جو عامل ہوتا ہے اس کے پاس کوئی کیس آتا ہے یا پھر اسیب زدہ کوئی اس کے پاس لے کے جاتے ہیں اسیب زدہ کو، تو عامل کو چاہیے جس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سوتے وقت ایک اپنے گرد حصار بنا لیتے تھے جو کہ آؤز سے، یعنی کہ پناہ طلب کرنا. جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے آؤز 4 چیزوں کا، جیسے کہ یہ کلمات ہیں کہ اعوذ باللہ بکلمات التامہ من شر ما خلق، ایک ہو گیا. قل اعوذ برب الناس دوسرا ہو گیا. قل اعوذ برب الفلق تیسرا ہو گیا. اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ عامل حصار. جی تو عامل بھی اس سے اپنا حصار کر لیتے ہیں. پہلے عامل کے متعلق ہی یہ میں حصار بتا رہی ہوں، تو کہ اسیب نکالنے سے پہلے عامل کو چاہیے، اگر وہ ایک عامل ہوگا تو وہ اپنا حصار پہلے بنا لے گا، یعنی کہ اپنی ایک شیلڈ بنائے گا انویزیبل، تاکہ اس کے اوپر اثر نہ آئے. جی بالکل. اگر وہ نہ بنائے فرض کیجئے تو اس پہ وہ اثر آ جاتا ہے. اگر وہ نہ بنائے، میرے نہیں خیال میں اگر جس کو اتنا ہی دروازہ کھولنے کا ہی نہیں پتا، وہ گھر میں داخل کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. تو رہی بات یہ کہ انما الاعمال بالنیات، اب یہ وہ بات جو شاہ صاحب نے بڑی پیاری کی کہ اس میں نیت کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے، کہ جن ہو یا نماز ہو، سنت ہو، نوافل ہو، قضاء حاجت ہو یا واجبات ہو، نماز فرض نماز سے زیادہ اہمیت تو نہیں رکھتی نا. اگر ہمیں فرض نماز ادا کرنے کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے اور نیت کرنا ضروری ہے، تو ہمیں کوئی بھی کام کرنے کے لیے نیت بہت بڑا عمل دخل. بہت اچھی بات. ڈاکٹر صاحب آپ میرے ساتھ ہیں. رانا ثنا صاحب یہ فرمائیے کہ جب آپ کسی کے اوپر بلیسنگز کر رہے ہیں، آپ کی زبان میں اگر میں استعمال کروں یا عامل کی زبان میں استعمال کروں، کہ وہ اس کا توڑ نکال رہا ہے کسی پیشنٹ کا جو کہ کلیم کر رہا ہے کہ میرے اندر جن ہے، یا اس میں سے آوازیں بھی جسے کہنا چاہیے ہم زبان میں حاضری ہو رہی ہے، تو اس عمل میں سے جو کرنے والا ہے، جو ڈاکٹر ہے، عامل ہے، اس کے اوپر اس کے تاثرات کیا آتے ہیں، یا وہ کیا وکٹم بن سکتا ہے ان نیگیٹو ساری فورسز کا؟ اس میں بھی بہت اچھا آپ نے سوال کیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر بندے کی کیفیاتی ایک حساب ہوتا ہے. جی جی. اس کی پاور جو ہے کتنی ہے، اس نے کتنی بلیسنگ حاصل کی ہے، آیا اس کی فیلنگ پوری ہے، اس کے اوپر وار آ سکتا ہے، نہیں آ سکتا. اس میں 2 چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہے. جی جی. ایک تو اس کا حسار تو ایک عارضی ٹیمپریری چیز ہوتی ہے کہ آپ حسار لگا کے رات کو سو گئے، جس طرح کی محترمہ نے فرمائی یا علیہ السلام کا ارشاد گرامی کہ اپنے گرد یہ 4 آخری 3 صورتیں پڑھ کے موضوعتین وہ دم کر لیں اور پورے بدن پہ جہاں تک ہاتھ پہنچے. اچھا یہ عارضی ہے، یہ پرماننٹ نہیں ہے حسار. ہاں یہ رات کو سونے کا ہو گیا. ٹھیک. مختلف ٹائم میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن جب جو بندہ عمل میں چل رہا ہوتا ہے، جب اس کے اندر فولادی قوت کی طرح روحانیت نہیں سماتی، اس کے اوپر سائیڈ افیکٹ ہی آنے ہیں، تو اسے کیا ضرورت ہے اس پنگے میں پڑنے کی؟ صحیح بات. جب ایک روحانیت میں بڑے بڑے صحابہ کرام نے، جلیل القدر نے دم فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دم فرمایا، تو کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں آیا.
बड़े बड़े सहाबी सहाबियात ने दम फरमाया, कोई साइड वो दम करना है डॉक्टर साहब एक और चीज है, मैं तो अमलियात की बात कर रहा हूँ, जिन तोड़ने की। दम वही चीज है ना, अमलियात में दम ही चलता है। किसी को जब देखते हैं तो उसका तोड़ हल जब निकालते हैं, यानी कि ये जो जिन्नात हाजिरी देते हैं तो इसको निकालने का तरीका भी दम ही होता है। हाँ, उसको देखो जहाँ बैठे आप लाइव कॉल के जरिए, इधर मैं हाजिर कर देता हूँ, कोई भी कॉल है यूट्यूब चैनल पे मैं देखता हूँ, यहाँ भी अगर कोई केस ऐसा हो तो लाइव हाजिर हो जाएगी चीज। ये रिकॉर्डेड कॉल पे भी हाजिर हो जाता है कि लाइव कॉल होना ही जरूरी है। लाइव कॉल हो या टेलीफोन पे वैसे आ जाए, या किसी के अंदर कोई चीज हो जिसके अंदर कोई चीज है, कुव्वत है, जिन्न है, बला है, चुड़ैल है, कुछ भी चीज है, अच्छा देखें उसके अंदर नेगेटिविटी है, कोई इफेक्ट है, कोई डायबोलिक इफेक्ट है, इवल फोर्सेस ने उसने पकड़ा हुआ है, जिन्नात हैं, कैफियात हैं, वो अल्लाह के करम से दूर बैठे भी उसे फायदा हो सकता है, उसका साइड इफेक्ट नहीं आएगा अगर आपके अंदर ताकत सही है। ठीक होगी आपकी बात आ गई। अबू अब्दुल्ला बाबा, इजाज बाबा, आप मेरे साथ हैं, ये फरमाइए कि इस पे तो एक राय दे दीजिए कि क्या आपके अमल के ऊपर जब आप कर रहे हैं किसी का तोड़ हाजिरी के जरिए या किसी भी तरीके से, तो आपको उसका कितना नफा या नुकसान होता है? और दूसरा ये फरमा दीजिए कि इनमें से कौन सी चीज आसान या मुश्किल होती है जब कोई पेशेंट आता है? क्या करना आसान या क्या करना ज्यादा मुश्किल होता है उसके लिए? देखिए, जब भी किसी भी मरीज के ऊपर जादू या जिन्नात का असरात होते हैं तो 100% उसका रिटर्न आता है। जैसे हम नंगे पांव बिजली के तार को पकड़ते हैं तो हमें करंट लगता है, लेकिन जब हम एहतियाती तदाबीर कर लेते हैं, जूते पहन लें रबड़ के, तो उसके बाद हम बिजली के तार को पकड़ लेंगे तो हमें करंट नहीं लगेगा। या बिजली आ ही ना रही हो तो बिल्कुल ही हिफाजत है। बिल्कुल। तो अगर हम एहतियात के साथ फिर इनके ऊपर दम करेंगे और जिन्नातों को हम बुलाएंगे तो फिर वो असरात हम पे नहीं आते। तो लेकिन अगर ये आपने ना पहने हो ग्लव और रबड़ के जूते, तो बाबा वो क्या होता क्या है? फिर आपके ऊपर वो जिन्न आ जाता है? देखिए, जब तक एहतियाती तदाबीर नहीं करेंगे तो असरात तो 100% आते हैं। वो असरात कैसे होते हैं? वो तमाम असरात, यानी वो तमाम मुश्किलात, वो जो जिन के पास होती, यानी उसके पास जो कुव्वतें हैं, जो अमल उसके पास है, वो हम पे करेगा। वो अपनी भी पढ़ाई करेगा। जब हम उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं या हाजिर करते हैं तो वो अपनी हिफाजत तो करेगा ना। तो आपको कभी कोई ऐसा जिन मिला जिसने अपने किसी आमिल को, अमल करने वाले को, उसके ऊपर हावी होकर उसको मार दिया हो? देखिए जी, जितने मारने का तो ताल्लुक बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मौत तो अल्लाह देता है, लेकिन मुश्किलात जरूर डाल देता है वो। अगर एहतियात ना की जाए, अपनी बंदिश ना की जाए, अपने गिर्द इसार ना किया जाए, वो बंदिशें जो मेरे उस्ताद ने मुझे बताई और जो मेरी बंदिशें मेरे उस्ताद ने मेरे गिर्द डाली, दायरे डाले हिफाजत के, वो अगर मैं पढ़ के अपने ऊपर दम नहीं करूंगा और उसके बाद जाके फिर मैं ये अमल करूंगा तो मुझ पे उसका असर नहीं होगा। मैं वापस आता हूँ चिश्ती भाई, इस पे जरा थोड़ी सी तवज्जो फरमाइएगा। आलिमाना भी और आमिलाना भी। हम एक तरफ कहते हैं कि जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में, मौत नहीं कोई दे सकता, लेकिन दूसरी तरफ रिस्क भी तो अल्लाह के हाथ में है ना। तो जब रिस्क के ऊपर बंदिशें जादू से लग सकती हैं तो जिंदगी मौत पे क्यों नहीं लग सकती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकानल इंसान शयइन उजूला। अल्लाह ने इरशाद फरमाया इंसान बड़ा जल्दबाज है, और इसी वजह से ये फैसले भी बड़ी जल्दी जल्दी अपनी राय भी कायम कर लेता है कि जी मुझ पे जादू हो गया, मुझ पे जिन्नात हो गया। अब रहा सवाल कि ये बहुत बड़ा सवाल है कि जी क्या जादू से कोई बंदा मर सकता है या नहीं मर सकता? पहली बात ये कि मौत का एक वक्त मुअय्यन है। जब कोई शख्स किसी शख्स को गोली मारता है उससे बंदा मर जाता है। भाई वो कैसे मर जाता है? वो ऐसे मर जाता है कि अल्लाह ने उसकी मौत का जो वक्त मुअय्यन किया हुआ है वो वैसे ही है, लेकिन उसकी मौत की वजह से जो जुल्म और कलंक उसके माथे पे लिखा हुआ है वो उसके जो है वो लेकिन दूसरी तरफ अगर देखिए आप तो जो नजर है वो मुकद्दर पे मुकद्दम है। यही बात है ना। अब जब ट्रिगर दबाता है तो वो तकदीर जो है वो अपना काम करना शुरू कर देती है। ऐसे ही अल्लाह ने कुछ लोगों के माथे पे कलंक लगाने के लिए किसी के अमल में वो तासीर डाली होती है कि ये अमल करेगा और वो मर जाएगा, ये अमल करेगा और वो बीमार हो जाएगा। अब वो बीमार हो गया, 6 माह तक बिस्तर पे पड़ा रहा, जब उसका वक्त
آخر آئے گا تب ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہوگا, اس سے پہلے نہیں, اس سے پہلے نہیں ہو. میں وقفہ لیتا ہوں, واپس آتا ہوں, یہ پوچھنے کی کوشش کروں گا, سمجھنے کی کوشش کروں گا, پوچھنے کی کیا کہ جب چیزیں کرنے والا یہ کلیم کرے کہ میں یہ کر سکتا ہوں, پھر اگلا سٹیپ یہ ہو کہ اللہ نے سب کو یہ توفیق نہیں دی, کچھ کو دی ہے, یعنی کہ سلیکٹڈ لوگوں کو, تو یہ ادارہ تو ایک بہت بڑا خطرہ بن جائے گا معاشرے کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آصفہ یہ بتائیے کہ یہ کیسے جج کیا جاتا ہے کہ اللہ نے کچھ لوگوں کو توفیق دی ہے کہ وہ علاج روحانی کر سکتے ہیں, نظر کا, جن کا, اور کچھ نہیں کر سکتے؟ کوئی ایسا SOP نہیں بنا ہوا کہ اگر کوئی بھی کرے گا تو اس سے وہ علاج ہو جائے گا؟ بلال بھائی, سب سے پہلے تو دیکھیں یہ جو معاملات ہے یہ ہر ایک کے بس کی بات بھی نہیں ہوتی. سمجھنا یا کرنا؟ سمجھنا بھی اور کرنا بھی, دونوں باتیں ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی. اب اگر ہر ایک کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو ایک مینٹلی لیول, انٹلیکچولی لیول ایک طرح کا دیا ہوتا ہے, تو ہر انسان کی ہی خواہش ہوتی ہے کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں, اور ہر انسان نہیں بن سکتا. اس کے لیے بہت ساری ریاضت اور محنت کرنی پڑتی ہے اس کے پیچھے, اور بہت سارے ایسے افعال ہوتے ہیں. اور سب سے جو میجر چیز اس میں دیکھی جاتی ہے کہ جو انسان اس فیلڈ میں قدم رکھتا ہے اس کے فعل اور قول میں تضاد نہ ہو اور فصاحت و بلاغت کا عادی نہ ہو. تو یہ تو ایک مفتی ہوگا نا, عالم ہوگا, یہ عامل کیسے ہوگا؟ یہ عامل بالکل ہوگا بلال بھائی. میں آپ کو ایسے کئی کیس دکھا سکتی ہوں کہ قول اور فعل میں فرق نہ ہو, علم اس کا اعلیٰ ترین ہو, تو وہ تو ممبر پہ بیٹھا ہوگا نا, وہ گھر میں بیٹھا جن تھوڑی نکالے گا. پھر دیکھیے اس اگر آقا الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی ہم چلے جائیں تو جن وہی لوگ نکالتے تھے. اس وقت بھی جھوٹ تھا, اس وقت بھی ہر عیب موجود تھا, اس وقت بھی عیب چینی تھی, اس وقت بھی لوگ چغلی کرتے تھے. لیکن یہ صرف اور صرف یہ جو ہے اسٹیج ان لوگوں کو دی گئی تھی جو جھوٹ نہیں بولتے تھے, صاحب عالم تھے اور صاحب نصاب تھے, اور قول و فعل میں فرق نہیں تھا. آج بھی لوگ ایسے موجود ہیں, جہاں پر اچھا معاشرہ ہے وہیں پر برا بھی معاشرہ موجود ہے. بڑی اچھی بات آپ نے کر دی. شاہ صاحب آپ کے پاس آؤں گا میں چشتی صاحب سے بات کرنے کے بعد. آپ نے چشتی صاحب کا جواب سننا ہے, وہاں سے آپ پہ سوال آنا ہے. چشتی صاحب مجھے یہ فرمائیے کہ اگر یہ دو میں کنڈیشنز رکھ لوں, جس طرح کہ آصفہ نے کہا کہ وہ قول اور فعل کا اس کے اندر فرق نہ ہو اور وہ اچھا عالم ہو, تو اور وہ جھوٹ نام مثال کے طور پہ بولتا, کردار کا پختہ ہونا چاہیے, نیت کا صحیح ہونا چاہیے, پھر ہی عمل چلے گا. اس کا مطلب وہ یہودن جس نے میرے نبی پہ جادو چلایا وہ تو. دیکھیں یہ بڑی خوبصورت بات کہ میرا اس معاملے میں آصف صاحب سے اختلاف ہے. بات یہ ہے کہ لبید بن عاصم یہودی, اس کی بیٹیاں, دیکھیں جادو ایک الگ علم ہے. جادو کے لیے حافظ, عالم, قاری, مفتی ہونا ضروری نہیں ہے. کیا ہونا ضروری ہے؟ ٹھیک ہے, اس کے لیے جادوگر ہونا ضروری ہے. اچھا. اس کے لیے جو ہے وہ شیاطین کا جو ہے وہ دوست ہونا ضروری ہے. جیسا کہ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ شیاطین جو ہیں اپنے دوستوں پہ وہی نازل کرتے ہیں. تو جو جادو ہوتا ہے نا, شیاطین اپنے دوستوں پر ولیوں پر وہی نازل کرتے ہیں. اچھا. اور وہ انہیں خبریں دیتے ہیں. بعض اوقات ایک عامل کوشش, جو نیک عامل ہے, بہت کوششیں کرتا ہے, وہ کچھ بھی نہیں ہوتا. اور ایک شیطان صفت بندہ اٹھتا ہے, وہ قبر کی مٹی سے, ڈھیری سے مٹی اٹھاتا ہے, اٹھا کے کچھ پڑھ کے کسی کے دروازے کے سامنے گزرتا ہوا پھینک کے چلا جاتا ہے, تباہی آ جاتی ہے. تو عملیات جو ہے نا اس کے اندر ہمارے پاس وہ بڑی خوبصورت آپ بات کرتے ہیں, اسٹیٹسٹکس نہیں ہیں, تجربات. جس نے جو کر لیا اس نے اس کا اشتہار لگا دیا. میں نے کر لیا, میں نے کرونا کا دم کیا, بندہ ٹھیک ہو گیا, میں ٹیلی ویژن پہ کہتا پھر رہا ہوں, میں فون پہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, میرے دوست ہیں ایک اور, وہ کہتے ہیں جی ہم UK سے بیٹھ کے پاکستان میں ٹھیک کرتے ہیں. یہ ہے ہمارے ذاتی مشاہدات. ٹھیک. لیکن اس کی جو ہے ہم نے نمبرنگ, کاؤنٹنگ نہیں کی کہ کتنے لوگوں کو یہ کیا, اس میں سے کیا رزلٹ نکلا, اس کا نتیجہ کیا ہے. اب یہ جادو جو ہے نا اس کا ایمانیات سے کوئی تعلق نہیں. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مومن بندہ بھی جادو کر لے تو کام ہو جاتا ہے. جادو کی وہ مثالیں پڑھ لے. ٹھیک ہے, مومن جادو نہیں کر سکتا. نہیں, شرک ہو جاتا ہے نا, شرک ہو جاتا ہے. مومن سوال ہی پیدا ہوتا, جب وہ نہیں کرے گا تو وہ مومن نہیں رہے گا, نہیں رہے گا, مشرک ہو جائے گا, اس کا کچھ بھی نہیں رہے گا. ٹھیک ہے. لیکن اگر مسلمان کرنا چاہے تو وہ کر بھی لیتے ہیں. ہمارے یہاں کتنے مسلمان ہیں, ٹونے بھی کرتے ہیں, جادو بھی کرتے ہیں, ٹوٹکے بھی کرتے ہیں, کام بھی ہوتے ہیں.
ٹھیک ٹھیک ہے رانا صاحب آپ ساتھ ہیں. یہ فرمائیے کہ باہر کے ملکوں کے اندر بھی لوگ اس طرح کے مسائل لے کر آتے ہیں کہ جادو ہو گیا, نظر لگ گئی, یہ ہو گیا, یہ مسائل آپ کو وہاں درپیش آتے ہیں باہر؟ جی مجھ سے سوال کیا. جی ڈاکٹر صاحب. ہر جگہ پہ یہ کیفیات ہوتی ہیں. اچھا. جس طرح کہ وہ فرما رہے تھے کہ جادو سے ہی جادو کی کاٹ ہوتی ہے, توڑ ہوتا ہے, یہ بات ایسی نہیں ہے. اچھا. قرآن کریم کی بلیسنگ سے کائنات میں کوئی بڑی طاقت نہیں. ٹھیک. جو جادو کی کاٹ کرنے کا علم ہے اور جادو کو ختم کرنے کا علم ہے, لیکن آپ کے اندر آپ کی فیلنگ اگر پوری نہیں نا, پھر آپ کو سائیڈ افیکٹ آئے گا. جتنے بھی عاملین ہوتے ہیں نا, جی اصل میں وہ پورے نہیں ہوتے, ادھورے ہوتے ہیں, لیکن وہ شروع کر دیتے ہیں, پھر سائیڈ افیکٹ اس کے آتے ہیں. یعنی کہ عامل کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں نے پورا عمل کرنا ہے. جب تک دیکھ عمل نہیں, اس کے اندر قوت کیسی ہے, اللہ کے کلام کی تاثیر اس کے اندر افیکٹ کر رہی ہے, چل رہی ہے ہمہ وقت. اگر وہ ہمہ وقت اجاگر ہے, ہمہ وقت اس کے اندر ایک سوچ لگا ہوا ہے, اس کے اندر قرآنی تاثیر چل رہی ہے, اللہ کا ذکر چل رہا ہے, سوتے میں, جاگتے میں, اٹھتے میں, بیٹھتے میں, اچھے میں, برے میں, تو پھر کوئی چیز اس کے اوپر اٹیک نہیں کرتی. ڈاکٹر صاحب کیا ایک عام سادہ سا آدمی, نالائق سا آدمی, کم مذہبی آدمی یا غیر مذہبی آدمی, اگر وہ چاہے کہ وہ کسی سے یہ ٹوٹکا سیکھ لے کہ عمل کیا سے کرنا ہے, تو کیا وہ عمل کرے گا تو کامیاب نہیں ہوگا؟ اصل بات جو ہے نا, اس میں اپنی کیفیت کو پارسا رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے. اپنے آپ کو پاک صاف باوضو کیفیت میں چلے, کوشش کرے, لیکن اس کے ساتھ جب تک آپ کا شیلٹر جو ہے نا آپ کے پاس نہیں ہے, اس وقت تک آپ ان چیزوں کو حاضر کرتے ہیں, اس کے سائیڈ افیکٹ ہر صورت میں آتے ہیں. لیکن اگر آپ کے اندر وہ کیفیت ہمہ وقت چل رہی ہے اللہ کے ذکر کی, تو پھر آپ کے اوپر کوئی ایسی لہر جو ہے وہ نہیں آ سکتی. جب آپ غافل ہوتے ہو پھر بعض اوقات آ سکتی ہے, لیکن موسٹلی جادو جو ہے وہ کسی بھی انسان کے اوپر ہو سکتا ہے, چاہے جتنا مرضی پاورفل بندہ ہو دنیا کا, اس کے اوپر آ سکتے ہیں. اس کے اثرات اسے آپ عمل کر رہے تب بھی, نہیں کر رہے تب بھی. ٹھیک, میں واپس آتا ہوں. عبداللہ بابا, اجاز بابا, یہ فرمائیے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ یہ کاٹ ہے جادو کی, یا یہ پلٹ ہے, یہ ریورس کر دیا ہے, ان چیزوں سے کیا مراد ہوتی ہے؟ دیکھیں جی, جادو کی کاٹ کا مطلب ہے دو ٹکڑے کرنا. اچھا. یعنی اگر کسی کے اوپر کوئی عمل ڈالا ہے تو اس کو کاٹ دینا, دو ٹکڑے کر دینا. ٹھیک. اور دو ٹکڑے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کے عمل کو ختم کر دیا. اچھا, آپ کو ایک سیکنڈ رہے گا, اس کا مطلب کہ عامل کو یہ پتا ہوتا ہے کہ وہ جس کو میں کاٹ کر رہا ہوں وہ عمل ہے کیا جس کو میں کاٹ رہا ہوں؟ بالکل پتا ہوتا ہے. وہ ظاہر ہے جب وہ اس کام کو کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عامل کو یہ پتا ہوگا کہ کالا جادو کرنے کا طریقہ کیا ہے. بالکل, جب تک آپ اس کے دوسرے عمل کو نہیں, اس کا مطلب کیا یہ بھی ہوا اجاز بابا کہ جو عامل ہے جو کاٹ کر رہا ہے وہ ایکچولی جادو کر بھی سکتا ہے؟ بالکل نہ کرے تو ایک الگ بات ہے. کاٹنا جانتا ہے وہ کرنا بھی جانتا ہے, لیکن اسے یہ پتا ہے کہ کرنا جو ہے وہ دین سے خارج, وہ ایک الگ بات ہے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اس کو کاٹنے کے لیے اس کا علم ہونا کہ وہ ہے کیا, وہ فعل ہے کیا, اس کا علم ہونا چاہیے. دیکھیں, جادو کے لیے سب سے پہلے ناپاک ہونا, دین سے خارج ہونا, جی, گندگی میں رہنا, غلاظت کھانا. جب تک وہ یہ عمل نہیں کرے گا اس کے جادو میں طاقت نہیں آئے گی. جتنا گندا رہے گا اتنی طاقت اس میں زیادہ آئے گی. یعنی یہ تمام طاقتیں جو ہے نا, لیکن یہ جو گندگی ہے اور ایمان سے دوری ہے, یہ تو ایک مسلمان کے اوپر بات لگتی ہے نا. ایک ہندو جب جادو کرے گا کسی پہ تو اس کا تو ایمان نہیں ہے نا, نہ وہ گندگی کرتا ہے. سب سے زیادہ بنگال کے اندر ہوتا ہے, دبئی کے اندر ہوتا ہے, وہ صاف ستھرے سے لوگ ہوتے ہیں اور یہ سارا کام کر رہے ہوتے ہیں. نہیں جناب, ان کا بھی دین ہے, ان کے بھی دین میں تعلیم دی گئی ہے کہ یعنی کہ وہ اپنے دین کے ساتھ لائل ہوں. جی بالکل, اپنے دین کے ساتھ. اگر کوئی دین برائی سکھاتا ہی نہیں ہے, چاہے وہ کوئی بھی مذہب ہو, اگر اس مذہب میں رہتے ہوئے اپنے مذہب کی پیروی نہیں کرتا, ہر دین کہتا ہے جی پاک رہو, صاف رہو, برائی مت کرو, برے کام مت کرو. اسی طرح جادوگر جب تک گندگی نہیں کھائے گا, غلاظت نہیں کھائے گا, ناپاک نہیں کرے گا, گندے کام نہیں کرے گا, ہر کام الٹا نہیں کرے گا, وہ کیسے طاقت لے گا؟ شیطان کا تو کام ہے طاقت دینا, اور شیطان اس کو طاقت دیتا ہے جو اس کی پیروی کرتا ہے, جو اس کے کہنے پہ عمل کرتا ہے,
جو اس کی کہنا مانے گا وہ اس کو طاقت دیتا رہے. جتنا ٹھیک ہے جاز بابا ساتھ رہیے گا. شاہ جی بڑی ایمانداری سے یہ کیونکہ آپ کام یہ کرتے ہیں, آپ عمل کرتے ہیں, یہ جتنے جادو کرنے والے ہیں, پہلی بات ہے کہ مجھے آج تک زندگی میں نا, پوری زندگی میں نا جادو کرنے والا نہیں ملا. توڑ والا تو میں 1 اینٹ میں سے 5 نکال دوں, کرنے والا مجھے آج تک نہیں ملا. لیکن سننے میں یہ آیا ہے کہ یہ کرنے والے جو ہوتے ہیں یہ رات کو قبرستانوں میں کام کرتے ہیں, یہ گندگی میں رہتے ہیں, یہ غلاظت کھاتے ہیں, یہ دن کی روشنی میں باہر نہیں نکلتے, یہ اندھیرے کے ازارے مسافر ہوتے ہیں. یہ چیزیں, یہ ساری باتیں کہاوت ہے یا ان کا ایک سٹنٹ ہے مارکیٹنگ کرنے کا تاکہ خوف رہے؟ کیا ہوتا ہے؟ بلال بھائی, جو رات کی تاریخی کہتے ہیں جی, رات کی تاریخی جو ہے یہ آپ کے لیے میرے لیے ہے, ان کے لیے نہیں ہے. ان کے لیے نہیں ہے, اس کے لیے وہ روشن دن ہے. وہ روشن دن ہے, چاہے وہ رات ہو, چاہے وہ دن ہو, دوپہر ہو, اندھیری ہو, می ہو, طوفان, کچھ بھی ہو, اس نے غلاظت میں رہنا ہے, غلاظت سے کھانی ہے, گندے ہی کام کرنے ہیں اس نے. چاہے قبرستان میں بیٹھا ہو, پہنچا ہوا بندہ ہوا, اس کے لیے دن رات کا فرق ہی نہیں ہے. وہ کمال آدمی ہوا کوئی نہیں, کمال آدمی نہیں. آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں, وہ کمال آدمی نہیں ہوا. دن اور رات میں آؤ, میرے آپ کے لیے اور میرے لیے ہے, ہم کے لیے, مسلمانوں کے لیے ہے, اچھے آدمیوں کے لیے ہے. اللہ کو یاد کریں, اس کے ساتھ لا لگائیں. ان کے لیے نہیں ہے, ان کے لیے نہیں ہے. انہوں رات کو گندے کام کرتے ہیں. وہ تو دن کو کیوں نہیں کرتے؟ اگر فرق ہی نہیں ہے, دن کو بھی کرتے ہیں. چلے آپ, میرے پاس بہت بڑا قبرستان ہے, اس میں سارے یہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, گندے ہی کام کرتے ہیں. صاحب میں میانی قبرستان میں اعلان کر رہا ہوں, آپ چلے, میں آپ کو دکھاتا ہوں بندے قبروں میں گھس کے, قبروں میں گھس کے. تو ایک بات بنی ہوئی ہے جی, جگہ بھی دیکھیں گے آپ کو میں دکھا دوں گا. اوپن میں بیٹھے ہوئے ہیں, قبروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, اونچی جگہ پہ بیٹھے ہیں, نیچی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے کبھی کشف کیا یہ قبر کا؟ جی میں نے کفش کا کیا جی, 1 مرتبہ کیا تھا, اس کے بعد میں نے نہیں کیا. کیوں؟ ڈر لگا؟ نہیں, تو ہر بندے کو لگتا ہے جی. موت کس کو کون بھی چاہتا مجھے موت آئے, کوئی نہیں چاہتا. لیکن موت ایک حقیقت ہے, اس نے آنی ہے, اس کے پیچھے بھاگو گے, یہ آگے بھاگے گی. اچھا آصفہ, یہ فرمائیے کہ جب انسان جادو کا توڑ کرتا ہے تو پہلے آپ یہ بتائیے کہ آپ اس بات سے متفق ہیں کہ اس کو اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ عمل ہے کیا جس کا میں توڑ کر رہا ہوں؟ جی بالکل متفق, میں 100% آپ کے ساتھ متفق ہوں. لیکن میں اس بات کو بھی تھوڑا سا بیان کرنا چاہوں گی کہ اس کو پتہ بھی ہونا چاہیے کہ جادو کا مطلب کیا ہے. جیسا کہ سحر کہتے ہیں ایک چھپی ہوئی چیز کو, ایک نظر نہیں آ رہا. بالکل, جیسا کہ سحر ایک صبح کے وقت جو صادق سے پہلا وقت ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں. اور اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے نہر اور سحر کے درمیان دنیا اللہ کو پیارے ہوئے, یعنی کہ میرے سینہ. اور اب یہ سحر لفظ کہاں سے نکلا ہے؟ سحر دراصل کہتے ہیں معدے کی نالی کے منہ کو. جب جادو کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے اسٹامک پر اثر انداز ہوتا ہے, اور انسان کے جو ہوتی ہیں وہ جسمانی اور ذہنی کیفیت کو قابو کر لیا جاتا ہے. تو اب یہ جو کارڈ فرض کے طور پہ آپ کے پاس ایک شخص آیا ہے پیشنٹ کے طور پہ, وہ کہتا ہے کہ جناب مجھے یہ جادو ہے اور اس پہ حاضری بھی ہوتی ہے, تو کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کو یہ علم نہ ہو کہ یہ کیسے کیا ہوگا کسی نے اور آپ اس کا توڑ نکال لیں؟ جادو میں حاضری نہیں ہوتی, وہ تو انسان بھول جاتا ہے کہ 1 منٹ کے بعد. جنات کا نہ جادو نہیں, جنات پر حاضری ہوتی ہے. جب کسی شخص پر عصیب کا سایہ ہو تو حاضری اس پر ہوتی ہے. اور یہ جو ہے کہ جادو, اس میں ایک تعریف یہ ہے کہ اس میں جو کیا ہوتا ہے وہ بھول جاتا ہے. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے, بھول جاتے تھے. اس میں صرف یہ ہے کہ حافظہ کو کمزور کر دینے کا نام جادو ہے. اب اس میں جادو کئی طرح کے ہوتے ہیں. ہر جادو ضروری نہیں ہے کہ اس میں ناپاکی شامل ہو, اس میں گندے اعمال شامل ہوں. یہ ضروری نہیں ہے. یہ آپ نے بڑی اہم بات کی ہے. میں واپس آتا ہوں وقفے سے, اس بات کو تھوڑا سا آصفہ کے ساتھ کھولتے ہیں کہ اس میں گندگی, کیونکہ ہم نے تو یہی سنا ہے سب سے کہ اس میں گندگی ہونی چاہیے, اس میں اندھیرا ہونا چاہیے, اس میں غلاظت ہونی چاہیے, اس میں بدنیتی ہونی چاہیے. جس میں یہ نہ ہو, کیا وہ جادو سیکھ سکتا ہے؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसफा, आपने जाते हुए कहा कि एक शख्स जो है ज़रूरी नहीं है कि वो गंदा हो, इसका मतलब एक ऑक्सफोर्ड से, हार्वर्ड से, लम से, गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा लिखा शख्स भी जो है वो जादू को सीख सकता है और वो अमल कर सकता है। ये दुरुस्त है बात? जी बिल्कुल दुरुस्त बात है। अब देखें, मैंने ये भी इसी बात के वक्फा से पहले एक बात कही कि इसके लिए जादू की कई इकसाम होती हैं। हर जादू के लिए ये नहीं ज़रूरी, अलग-अलग किस्म के जादू होते हैं। उसके लिए किसी के लिए गंदा होना ज़रूरी होगा, किसी के लिए ऐसे अमल होंगे। लेकिन देखें, टेलीपैथी है ना, इसको हम इस तरह कंसिडर करते हैं कि उसका एक रिदम है कि इतनी दिन तक देखें, फिर किसी की तरफ देखेंगे तो वो आपकी तरफ देखेगा तो अट्रैक्शन पैदा होगी। ये एक किस्म का एक जादू है। ये समझाएं जरा। मोमबत्ती को रख के देखें जी, और आप देखते रहें कुछ अरसे तक के लिए जी, फिर आप अपनी उन्हीं निगाहों से किसी को देखें तो अट्रैक्शन पैदा होगी। बिल्कुल, ये एक आजमूदा लो जी, मोमबत्तियां सारे ले लें और जहां जहां आप चाहते हैं आपकी मोहब्बतें कामयाब हो, कितने देखें। ये एक सिर्फ जुमला है, इसके पीछे बड़ी जो है वो तगोताज मेहनत और यकसुई की जरूरत है। कितने दिन मतलब मिसाल के तौर पे इसका ताल्लुक जो है वो मैंने उस दिन भी जिक्र किया था, कुव्वत मुतसव्वरा और कुव्वत मुतफक्किरा के साथ है। इमेजिनेशन पावर एंड थिंकिंग पावर। जब आप किसी शख्स को कसरत और शिद्दत से सोचते हैं तो आपकी तख़य्युल मोमबत्ती की तरफ देखना तो दोनों ताकतें नहीं है, वो तो फोबिक पावर है। आपने कॉन्सेंट्रेट करके एक नुक्ते पे आना है, वो नुक्ता ही आगे चीजें बनाना शुरू कर देगा। जी जी जी, ऐसा ही है ना? बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो तोड़ कर रहा होता है शख्स, उसको इल्म होता है कि जादू कैसे करना है। जो वो तोड़ कर ही नहीं सकता जिसको इल्म ना हो कि जादू कैसे होता है। इसका मतलब हर तोड़ करने वाला खुद भी जादूगर होता है। ये बात दुरुस्त है, वो हो तो तोड़ होगा, वरना नहीं होगा। शाह जी, ये दुरुस्त बात है। राय तो वो है देते जी बिल्कुल। मैं रेडी हाँ जी, मैं जवाब देने तैयार हाँ। मैंने अपनी भैन बहुत ज़्यादा इख्तलाफ है। अच्छा, कि असी ते इन्हू भैन बनाया, सानू इन्हें गंदा बना दिता वे, क्योंकि ये रहना ही गंदा नहीं। गंदा क्या ख्याल क्या है? ना अच्छा, ये गंदा दी रहना पैंदा है। मैं मनदा ही नहीं जेड़ा बंदा गंदा रहंदा है वो नमाज पढ़दा वे, जादूगर दी गल करन पे एदी गंदा रहना पैंदा। जादू है की चीज है कि लोगों को नहीं पता। कह रहे हो कि साफ बंदा जड़ा है, साफ सुथरा आदमी जो है वो जादू नहीं कर सकता, आप ये फरमा रहे हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। आसिफा ये कह रही है कि साफ सुथरा इंसान भी कर सकता है, एक्चुअली उसने आपको साफ बनाया है। जी वो आपकी बात ठीक है, लेकिन जादूगर रहता नहीं है साफ नहीं रह सकता। उसकी मजबूरी है उसकी, वो गंदगी में रहेगा, शैतान उसका साथ देगा, वरना नहीं देगा साथ। ये मैं बाद में बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ। देखिए, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, उन्होंने कितनी बीमारी काटी, और एक कुछ रवायतों में तो नहीं, कुछ हकायतों में ऐसा आता है कि वो कीड़ा भी नीचे गिरता था तो वो वापस हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम वापस रखते थे, और उनकी इस सारी बीमारी में उनकी जिल्द ख़त्म हो गई थी, लेकिन उनकी बीवी ने उनकी बड़ी खिदमत की थी, और फिर अल्लाह ने उनके ऊपर वक्त बदला और वो एक नौजवान बन गए। तो अल्लाह तो उस हालत बीमारी में जहाँ कीड़े थे, अल्लाह तो उनके साथ तब भी था। देखिए, अल्लाह तो बिल्कुल साथ है। ये यहाँ पे दोनों कैफियत मुताबिकत रखती हैं। सब्र अय्यूब और बीमारी अय्यूब रज़ी अल्लाह अलैहिस्सलाम, वो भी एक अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश थी, और जादू भी अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। ये दोनों जो है वो मुताबिक। मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि ये नहीं कहा जा सकता कि अल्लाह ताला जो है वो सिर्फ पाकी में साथ देगा, अल्लाह ताला जो है बीमारी में या किसी गलाजत में अल्लाह नहीं होता। अगर ऐसा होता तो अल्लाह कुरान में बता देता। अल्लाह तो कह रहा है मैं तुम्हारी शारक से भी ज्यादा करीब हूँ। ये इंसान का जिस्मानी और जाती मामला है कि वो पाकीज़गी में है या नापाकी में है। अगर इंसान नापाकी में आला नस्ल की भी तहारत की हुई है, उसके अंदर तो गलाजत ही है ना। तहारत, अगर इंसान नापाकी में है, वो अल्लाह को पुकारे तो क्या अल्लाह उसकी मदद को नहीं आएगा? अल्लाह जो है, बल्कि वो एक हिकायत है कि एक बंदे ने 70 साल इबादत करके जो है या समद या सनम पुकारता रहा, तो अल्लाह ने फरमाया एक गलती से या समद निकल गया, या समद, तो अल्लाह ने 70 मरतबा फरमाया लब्बैक या अबदी, लब्बैक या अबदी। अल्लाह और बंदे के ताल्लुक को जादू में ना लेके हैं। ये तो अब्द माबूद का रिश्ता है जिसे इसके अंदर लाया ही नहीं जा सकता। अब रहा सवाल जादू की अक़साम है कि कौन सा जादू किस तरह से किया जाता है। आज तक तो हमारे 90% आमिलीन को पता ही नहीं कि जादू की असल जुबान क्या है, वो ट्रांसलेट होकर कैसे कैसे कहाँ पहुंचा। ये जो तोड़ तो वो भी कर लेते हैं। ठीक है, सुन लीजिए, किसको इब्रानी आती है?
جو ہاروت و ماروت لے کے آئے تھے وہ تو عبرانی میں لے کے آئے تھے. اس زمانے کی زبان آرامی اور عبرانی تھی. کس عامل کو آتی ہے؟ پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، نیپال میں، انڈیا میں. اچھا، اس کا مطلب اسی زبان میں پڑھا جائے گا، عمل تو وہ اس کا زیادہ سنسکرت میں ہوگا، وہ سنسکرت میں ہی پڑھا جائے گا. یہ آپ کی بات درست کی. ڈاکٹر صاحب آپ اس پہ، ڈاکٹر رانا صاحب آپ اس پہ ذرا رائے دے دیں کہ وہ جو عمل کرنے والا ہے، جو صحیح کرنے والا ہے، عاملین جن کو ہم کہتے ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے اور ان کو آنا چاہیے کہ یہ بد عمل یا جادو کیا ہے. کیا یہ سارے علاج کرنے والوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ جادو کیا چیز ہے، کیسے کرتے ہیں؟ بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ بالکل کچھ بھی نہیں جانتے، یہ سارے ٹکونسلے ہوتے ہیں. اچھا، جتنے بھی ان چیزوں کو کر رہے ہوتے ہیں نا پریکٹس، جی یہ بھی غلط بات ہوتی ہے. اصل والے کی حقیقت بتائیں سر. اس کی حقیقت یہ ہے کہ ویوز آر ورکنگ بیہائنڈ دا پرسن. ویوز آر ورکنگ بیہائنڈ دا کرٹن، یعنی کہ پس منظر میں وہ لہریں ہیں جو کہ استعمال ہو رہی ہیں. بیہائنڈ دا پرسن، ان کے بیہائنڈ دا پرسن. ٹھیک. ہاں، جب اس طرح بلیسنگ کو فوکس کیا جاتا ہے نا، اسی طرح جادو کے عمل کو بعض جگہوں پہ چلایا جاتا ہے، بعض جگہوں پہ دبایا جاتا ہے، بعض جگہوں پہ پڑھا جاتا ہے، اور بعض جگہوں کے اوپر اس کے چارمز بنا کے تعویذات کی شکل میں اس کو لٹکایا جاتا ہے، اور بعض جگہوں اس کی بہت سی اقسام ہے. ان چیزوں کو جب آپ میں نے ٹول دیے ہیں 12 ٹولز، ان کو اگر آپ دیکھیں گے، ان کو پڑھیں گے نا، آپ کی نظر کے سامنے ایک اچھا بندہ، جو پارسا بندہ رات کو جب نفل پڑھ کے، نماز پڑھ کے ذکر کرے گا اس کی تعداد، تو اس کے سامنے وہ قوتیں آ جائیں گی جس نے جادو کیا، لیکن اس کا نام نہ بتائے، اس کا حل قرآن کریم سے اسے مل جائے گا. وہ خود بھی اپنا حل کر سکتا ہے، ضروری نہیں کہ عاملین کے پاس جائے، لیکن اس میں قوتیں اس کے سامنے آ کے کھڑی ہو سکتی ہیں. اس میں 5-6 لیکچر میں نے دے دیے ہیں، اس پہ باقی 6 باقی ہیں. وہ قوتیں سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں، وہ کس حالت میں کھڑی ہوتی ہیں یہ فرمائیے گا. وہ جس طرح جہاں سے وہ اٹھا ہے، جہاں سے وہ قوت چلی ہے، وہ ویو چلی ہے، اس کی شکل نظر آئے گی، اس کی کیفیت نظر آئے گی. وہ انسان کو پتا چلے گا خواب کے اندر، ڈریم کے اندر، یا اس کا جسم پکڑے گی، یا اس کو وہ انڈیکیشن دے گی کہ واقعی کچھ ہے، سم تھنگ از دیئر. دیکھو، یہ ایک ٹول ہوتا ہے جس سے آپ روحانی طور پہ کسی کی اسیسمنٹ کرتے ہیں، وہ خود بھی بندہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. عبداللہ بابا، اجاز بابا، یہ فرمائیے کہ کیا ہر عامل جو ہے وہ خود بھی جادو کر سکتا ہے؟ نہیں کرتا وہ ایک الگ بات ہے، کیا کر سکتا ہے کیونکہ اس کو علم ہوتا ہے؟ دیکھیں جی، بالکل کر سکتا ہے، لیکن اس میں کیٹیگری ہے، ایک اچھا عامل، ایک برا عامل. ہاں، اچھا عامل کو یہ پتا ہے کہ یہ کام غلط ہے، وہ چاہے کسی بھی مذہب کا ہو، ضروری نہیں ہے مسلمان ہی ہو، ہر مذہب میں تصور ہر چیز کا دیا گیا ہے. لیکن وہ برائی اس نے سیکھی تو ہے نا، اگر پتہ ہی نہیں ہوگا تو اچھائی کیسے کرے گا؟ نہیں، بات دیکھیں جی، برائی سیکھنا اور کرنا دونوں میں فرق ہے. کسی چیز کو پڑھ کے سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا، دونوں میں فرق ہے. وہ جانتا ہے کہ یہ عمل اس طرح کیا جاتا ہے، لیکن وہ یہ جانتا ہے کہ میں کروں گا نہیں. وہ جانتا ہے کہ میں کروں گا تو میں اپنے مذہب سے، اپنے دین سے میں خارج ہو جاؤں گا. اچھے ہر مذہب میں تصور دیا گیا ہے جنت اور دوزخ کا. اسی طرح ہر عامل کو یہ پتا ہے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں اس سے میں دین سے خارج ہو جاؤں گا، چاہے وہ دین اس کا کوئی بھی ہو. اسی وجہ سے وہ یہ کام نہیں کرتا. اچھا عامل، اچھا مولد کبھی بھی جادو نہیں کرے گا، وہ صرف جادو کو ختم کرے گا. جادو کریں، کیونکہ جادو کو کرنے کے لیے جادو کو سمجھنا ضروری ہے. جب تک آپ اس کو سمجھو گے نہیں تو آپ اس پہ عمل کیسے کرو گے؟ اجاز بابا، سمجھنا ہی ضروری ہے یا اس کو پریکٹیکلی کر کے سمجھنا ضروری ہے؟ دیکھیں جی، پریکٹیکل کر لیا تو دین سے خارج ہو گیا، وہ اپنے مذہب سے خارج ہو گیا. ہم نے اسلام کو نہیں رکھنا، ہم نے ہر مذاہب کو رکھنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے ہاں جو مسلمان جادوگر ہیں، کیونکہ وہ دین میں رہنا چاہتے ہیں، وہ اس کو پریکٹیکلی نہیں آپریٹ کرتے، اس لیے ہندو زیادہ طاقتور ہیں جادو کے اندر. کیا یہ کہنا سچ ہوگی پھر؟ بالکل بالکل. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جو مذہب میں رہتے ہوئے وہ عمل کرتا ہے، اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے
उसे ये पता होना चाहिए ये अमल मैं जो कर रहा हूँ इसका तोड़ किस कलाम ठीक हो गया, ठीक हो गया। आसवा आखिरी लम्हात मेरे पास, मुझे ये फरमाई कि आपने बड़ी अच्छी बात बताई और मुझे ये बात जो है ना वो मेरी समझ में पड़ रही है कि आपने तवज्जो करनी है, उसके पीछे एक पूरा पैराडाइम है और वो अमल आप जब लोगों के साथ करेंगे तो आप लोगों के दिलों को जीत सकते हैं। इसका मतलब ये जो दीवारों पर लिखा होता है कि 7 दिनों में महबूब आपके कदमों में, ये वाकई मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है। वाह क्या साहब, ये मुमकिन है? हाँ जी, मेरी बहन के लिए मुमकिन है, आपके लिए नहीं? मेरे लिए मुमकिन क्यों? नहीं है कि 7 दिनों में अगर मैं चलें 14 कर लें, 17 कर लें, दिन बढ़ा मैं लें, कह रहा हूं 40 दिन कर लें जी, 2-3-6 माह कर लें। हाँ। वो जो बैठा हुआ है, वो जो बैठा हुआ है उसकी तो अपनी बीवी भागी हुई है, उसको तो अपनी बीवी भागी हुई है, उसको अपने पास बुला नहीं सकता वो। अपनी बीवी पे उसने मोमबत्ती नहीं देखी, देखी है भाई, सारी देखी। ऐसे ये इश्तिहारात हैं, कुछ नहीं है, सब 7 दिन में महबूब नहीं आता, कुछ नहीं आता, कोई बात नहीं आती। चिश्ती साहब एक अल्लाह चाहे तो आता है सब कुछ। आप शाह जी आप अपने जिन बाबे से नहीं कह सकते कि इसका दिल मेरी तरफ कर दे? नहीं, दिल अपनी मुतवज्जो कराना को और बात है, महबूब कदमों में डालना और बात है। महबूब कदमों में क्यों पड़ गया? ये तो जुमला है ना। नहीं, जुमला क्यों? मतलब दिल का फेरना है ना। इस जुमले पे दफा लगनी चाहिए। महबूब कदमों, गैर कानूनी होना चाहिए महबूब कदमों में। इसका मतलब क्या है? जो इतने महबूब कदमों में आते हैं वो कैसे आते हैं? चाहिए वो कैसे आते हैं? वो ये नहीं आते, मैं नहीं बता सकता, ये मैं नहीं बता सकता। बात ये है, एक बात करूंगा मैं आपके, जी जी एक बात बड़े भाई, एक बात, ये अमलिया को छोड़ दें आप। हाँ जी, सारे कुरान को छोड़ दे, सब दिन को छोड़ दे, नहीं छोड़ा नहीं जा सकता। पाको पकीज़ा आप हो जाए। मैं जो बात कर रहा हूँ, पाको पकीज़ा हो जाए, मोमबत्ती ना जलाएं आप, सामने दायरा बना लें काले रंग का, अपनी आंखों में, ख्याल में, या वाकई बना लें? बना लें, ठीक है। उसके अंदर काला रंग भर दें, ठीक है। मेरा दावा इस बात का 75 मिनट पे जब आप चले जाएंगे ऐसे दिखते जाएंगे, आंख नहीं चमकनी। मैं नहीं चमकूंगा कभी भी, ठीक है। जब 75 मिनट में चले जाएंगे आप, जैसे ही आप, मैं आपकी तरफ देखूंगा, ये बुला भाई को मेरे पीछे आना चाहिए, आप मेरे घर तक मेरे पीछे आएंगे। तो आप कह रहे हैं 7 डेज में महबूब कदमों में, जी वो देखेगा फिर ना, महबूब तो उसका है, उस अमल का महबूब तो नहीं है ना। महबूब तो लाना तो अमल ने है ना। अमल कैसे लाएगा जी? अमल को उसका पता ही नहीं है। नहीं। इस बहस को हम जारी रखेंगे, लेकिन ये मैं आपको बता दूं, जो शाह साहब ने मिसाल दी है ना कि काला दारा लगाएं और उसको देखते रहें, जब आप इसको देखते रहेंगे ना और 75 मिनट गुजर जाएंगे, यानी कि तकरीबन 1.25 घंटा गुजर जाएगा, तो आप अपनी आंखें उठा भी लेंगे तो काला धारा आपकी आंखों के सामने रहेगा। ये नफ्सियाती एक्सरसाइज है। अगर यही जादू है तो क्या ही बात है।